ونصلي وسلم على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا علم إلا ما علمتنا وزدنا علما يا كريم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر نون والقلم وما يسطرون. قابل قدر جناب صدر محترم جناب زکریا صاحب رحمۃ اللہ، لائق صدر کرام، مہمانان گرامی، وزیرت الشیخ قاضی فیاض عالم جامعی حفظہ اللہ و وزیرت الشیخ جناب ڈاکٹر محمد نصیر الدین منشاوی حفظہ اللہ، اسٹیج پر جلوہ افروز ہمارے لائق و فائق ساتھی وزیرت الشیخ استاد عالم عمری حفظہ اللہ، حافظ شاکر حفظہ اللہ، دیگر علماء کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بےحد شکر اور اس کا احسان ہے کہ اس نے اپنے مبارک گھروں میں سے گھر میں ہم سب کو اکٹھا اور جمع ہونے کا موقع عنایت فرمایا. الحمدللہ اس ادارے میں ہماری یہ دوسری حاضری ہے جب میں سالانہ جلسے میں موجود ہوں. اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے بڑی اچھی کوشش ہے اور قوم کے بچیوں تک دین اور عقیدے کی تعلیم دینے کی ایک سنہری جستجو اور چاہت ہے. اللہ تعالیٰ اس ادارے کے قائم کرنے والے، اس ادارے کو چلانے والے، اس ادارے میں اپنا وقت لگانے والے، خواہ وہ پڑھانے والے اساتذہ ہوں یا ذمہ داران ہوں یا ادارے کے اخراجات کو اٹھانے والے معاونین و محسنین ہوں، اللہ سبحانہ و تعالی سب کی کوششوں کو شرف قبولیت سے نوازے اور اس ادارے کو خیر و برکت کا ذریعہ بنائے. کارکردگی آپ حضرات دیکھ چکے ہیں. چند باتیں 5 سے 10 منٹ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. رات بھیگ چکی ہے، 10 تقریباً بج چکے ہیں. آپ حضرات بھی مضطرب اور بے چین نظر آتے ہیں. میں بہت زیادہ وقت آپ کا نہیں دوں گا، 5 سے 10 منٹ میں بات ختم کر دوں گا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق. آپ سب کو معلوم ہے، ہم سب کو پتا ہے کہ نزول قرآن کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس آیت کا انتخاب کیا، جبرائیل امین جس آیت کو لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل ہوئے، پہلی آیت یہی ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق. اس میں مرد اور عورت دونوں کی تفریق نہیں ہے. یہ نہیں کہا گیا کہ فلاں پڑھے اور فلاں نہ پڑھے، ایسا نہیں کہا، دونوں کو کہا اقرأ باسم ربک الذی خلق. لیکن افسوس یہ ہے کہ جس قوم کی مقدس کتاب کے نزول کا آغاز لفظ پڑھ سے ہوا تھا، آج اس قوم کی اکثریت پڑھنے سے دور ہے، نہیں پڑھنا چاہتی. سمجھتی ہے کہ صنعت ہو، عرفت ہو اور دوسری چیزیں ہوں، ہم وہاں چلے جائیں، ہمارے لیے وہ ترقی ہے. ارننگ ہینڈ ہو جائیں، پیسہ کمانے والے، پیسہ بنانے والے بن جائیں، یہ ہمارے لیے ترقی ہے. ترقی یہ نہیں ہے. ترقی یہ ہے کہ ہم دین کو سیکھیں، تعلیم کو حاصل کریں. اقرأ پڑھو. کیا پڑھو؟ بسم ربک الذی خلق. بسم ربک، اپنے رب کے نام سے، یعنی وہ علم پڑھو جو تم کو رب کی معرفت کی طرف لے کر جائے، اللہ کے
پہچان کی طرف لے کر کے جائے. آج آپ دیکھیے گا ڈاکٹروں سے شکایت ہے یا نہیں ہے؟ بولیے ہے یا نہیں ہے؟ انجینئروں سے شکایت ہے یا نہیں ہے؟ ہے یا نہیں ہے نا بھائی؟ پلاننگ بناتے ہیں، پل بناتے ہیں، غلط بنا دیتے ہیں، گاڑی سڑک سے گر کر کے ایکسیڈنٹ لاکھوں لوگ کرتے ہیں، ہے یا نہیں؟ ہاسپٹلوں میں کا کیا حال ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں. سب کہتے ہیں کہ لوٹ کہتے ہیں فلاں طرح کی چیز. یہ ساری چیزیں کیوں؟ تعلیم کو اگر وحی الہی کا لگام نہ دیا جائے تو وہ تعلیم بندر کے ہاتھ میں دیا جانے والا اسطورہ ہے جس سے وہ اپنے آپ کو نقصان پہنچائے. آخر وہ تباہی اور بربادی پھیلانے والے سامان جس کو علم کی بنیاد میں ہی تیار کیا گیا انسانیت کے لیے خطرناک ہے یا نہیں ہے؟ بالکل خطرناک. لہذا علم کا اولی مقصد رب العالمین کی معرفت. اقرأ باسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھو جس نے تم کو پیدا کیا. اور یہ توحید ربوبیت ہے. اور رب العالمین نے قرآن مجید کے بیشتر مقامات پہ ربوبیت کو الوہیت کے دلیل کے طور پہ پیش کیا ہے. چنانچہ پہلا حکم ہے آپ دیکھیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے لوگوں اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے کے لوگوں کو تمہارے باپ دادا کو پیدا کیا. کیوں پیدا کیا؟ کیوں عبادت کرو اس کی؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. پتہ یہ چلا کہ متقی بننے کے لیے رب العالمین کی معرفت ضروری ہے، اس کی عبادت ضروری ہے. اور اس کے بعد ربوبیت کا ذکر ہے. دیکھیے الذی جعل لکم الارض فراشا، واللہ جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا. والسماء بناء، آسمان کو چھت بنایا. وانزل من السماء ماء، آسمان سے پانی نازل کیا. فاخرج به من الثمرات رزقا لکم، اور اس پانی سے مختلف طرح کی چیزوں کو نکالا جو تمہارے لیے روزی ہے. اب اس کے بعد حکم آ رہا ہے فلا تجعلوا للہ اندادا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، ند نہ بناؤ، ساجی نہ بناؤ. وانتم تعلمون، اس حال میں کہ تم جانتے ہو. کیا جانتے ہو؟ کیا جانتے ہو؟ ربوبیت کو جانتے ہو. تم کو پیدا کس نے کیا؟ تو اللہ نے کیا. تو اللہ نے اگر پیدا کیا تو روزی وہ دیتا ہے، جلاتا وہ ہے، کھلاتا وہ ہے، پلاتا وہ ہے. تو عبادت کس کی جائے گی؟ کس کی جائے گی؟ اللہ کی جائے گی، اور اکیلے اللہ کی جائے گی. یہی وہ علم ہے جس کو لے کر تمام انبیاء اس دنیا کے اندر ہیں. تمام انبیاء وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہر امت میں ایک رسول کو بھیجا، کام اس کا یہ تھا کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دے، اور اللہ کے علاوہ جن جن چیزوں کی عبادت کی جا رہی ہے ان تمام معبودان باطلہ کی عبادت سے کیا کریں؟ انکار کریں. آج خوب نعرے لگتے ہیں اتحاد اتفاق اتحاد اتفاق، یہ نعرے ہے نہیں ہے؟ لگاتے ہیں نہیں لگاتے؟ آج کل لوگوں کو آپ یہ کہتے ہوئے سنیے گا کہ ہندوستان جیسے جمہوری ملک میں کلمے کی بنیاد پر تمام لوگوں کو متفق ہو جانا چاہیے. فروعی مسائل کے اختلافات کو چھوڑ دیں. کلمے کی بنیاد پر کہ آپ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہو، ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، فلاں لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں، سب مل کر کے ایک ہو جائے جواب. فارمولا لوگ ڈالتے ہیں، پیش کرتے ہیں، بہت سارے مطلب لوگ ہیں، بہت طرح کے فارمولا، لیکن کیا یہ حل ربانی ہے؟ رب کا فارمولا ہے؟ فارمولا اگر کمزور ہوگا جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا، ناپائیدار ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اتحاد و اتفاق کی جو بنیاد تھی، آج بھی وہی اتحاد و اتفاق کی بنیاد. کیا ہے بنیاد؟ اللہ کی توحید. جہاں غیر اللہ کی جگہ کار ہو، جہاں مزاروں میں مسجدوں سے زیادہ بھی ہو، جہاں قبروں کو
اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمانوں کی، میری یہ بات سخت ہے ضرور لیکن ووٹ دینے کی جائے گی، مسلمانوں کی موجودہ جو حالت ہے نا اس میں اللہ تعالیٰ اتحاد و اتفاق نہیں ہونے دینا. لکھ لیجیے اللہ نہیں ہونے دے گا، چاہے مسلمان جتنی بھی کوشش کریں اللہ نہیں ہونے دے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دلوں کو ہم جوڑتے ہیں؟ اللہ کہتا ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَهُمْ. اللہ نے ان کے دلوں کو جوڑا ہے. اگر آپ آسمان و زمین کی پوری دولت ختم کرتے تھے تب بھی ان کے دلوں کو الفت و محبت نہیں پیدا کر سکتے تھے. الفت و محبت پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ. اور لوگ شرک کے ذریعے سے، بدعات کے ذریعے سے، خرافات کے ذریعے سے اس رب کو ناراض کر کے چاہیں کہ ہم اتفاق کر لیں، اتحاد کر لیں، یہ ناممکن ہے. ناممکن. آگ اور پانی کو اکٹھا ہو جگہ نہیں کیا جا سکتا. شرک کو، بدعات کو اور توحید کو اور اتباع کو ایک ساتھ اکٹھا ہو جگہ نہیں کیا جا سکتا. بات جان لی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے غور کیجیے گا ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا. بنی اسرائیل نے 40 دن سے بچڑے کی عبادت کی. کتنے دن؟ 40 دن. 40 دن صرف 40 دن. حضرت موسیٰ جو گئے اور اس کے بعد واپس آئے. اللہ نے کیسی تھریٹ کیے دیکھیں. ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم. رب کے ناراضگی کے شکار ہوں گے اور اس دنیا میں ذلت و رسوائی کو مقدر ہوگی. ایسے تو بنی اسرائیل کی 70,000 جانیں فتوبوا الی باریکم فاقتلوا انفسکم ذالکم خیر لکم عند باریکم فتاب علیکم انہ هو التواب الرحیم. دیکھ اللہ نے کہا کہ ایسے نہیں چلے گا کام. 70,000 لوگوں کو کٹوایا گیا تب جا کر ان کی توبہ قبول ہوئی صرف بچڑے کی عبادت سے. اب کتنی عبادتیں ہمارے درمیان ہے محرولا. ہم کو اللہ تعالیٰ عزت عطا کر دے گا. بولیے بھائی دے گا عزت؟ کہیے دے گا یا نہیں دے گا؟ ہاں نہیں دے گا. اب اس کے خاتمے کے لیے ان چیزوں کے یعنی ان بدعتوں کے شرک کو مٹانے کے لیے سب سے بنیادی چیز جو ہے وہ خواتین کے درمیان دینی تعلیم کو عام کرنا ہے. اگر وہ سمجھ جائے، سدھر جائے تو معاشرے سے 90% شرک کا خاتمہ ہو جائے گا. 90%. آپ کو 2 باتیں بتا کر بات ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ مریم ابنت عمران التی احسنت فرجہا. مریم بنت عمران ایک خاتون ہے. حضرت مریم علیہ السلام خاتون نہیں ہے. اللہ گواہی دے رہا ہے کہ انہوں نے اپنے عزت و آبرو کی حفاظت کی. یہ گواہی کس کی ہے؟ میری اور آپ کی گواہی ہے، رب العالمین کی گواہی ہے. وہ مریم ابنت عمران التی احسنت فرجہا. مریم کن کی بیٹی تھی؟ عمران کی بیوی تھی. عمران کا انتقال ہو گیا. حضرت مریم پیٹ میں تھی. اس خاتون نے نظر مانی کہ میرے پیٹ میں جو کچھ ہے اس کو اللہ کے گھر کے لیے وقف کر دوں گی، بیت المقدس کے لیے دے دوں گی. لیکن جب بچہ، اسے امید تھی کہ بیٹا ہوگا، لیکن جب بچہ ہوا، ولادت جب ہوئی تو بیٹے کے بدلے میں بیٹی پیدا ہوئی. یا ربی انی وضعتها انثى واللہ اعلم بما وضعت وليس الذکر کالانثى. بیٹا اب بیٹی بیٹے کی طرح سے یا بیٹا بیٹی کی طرح سے نہیں ہے. بہرحال آگے کیا کہا؟ وہ انی سمیتها مریم وانی اعیدها بک وذریتها من الشیطان الرجیم. اے اللہ میں اس کو اور اس کی ذریت کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ حضرت مریم کی والدہ نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے کہ کوئی بھی بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کو شیطان آ کر کے کچوکے لگاتا ہے، تب وہ روتا ہے.
سائنس اور ڈاکٹر اس کی کوئی بھی توجیہ بیان کرتے ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرعی توجیہ یہ بیان کی ہے کہ سوائے 2 بچوں کے، ایک مریم بنت عمران اور ایک مریم کے پیٹ سے جنم لینے والے حضرت عیسیٰ ابن مریم، کہ ان دونوں کو شیطان نے نقصان نہیں پہنچایا، کچوکا نہیں لگا پایا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی ماں نے اس کی پیدائش سے پہلے اس بچی کو اللہ کی پناہ میں دیا تھا۔ آج ذرا سا بچہ رونے لگے، خاتون کہتی ہے دوڑو جلدی مولوی صاحب کے پاس، اس کے پھونک میں بہت دم ہے، ذرا پھونکوا کے لے آؤ، بچہ چپ ہو جائے گا، ذرا تعویذ بنا کر کے لے آؤ، بچہ چپ ہو جائے گا، ذرا فلاں کر کے لے آؤ، بچہ چپ ہو جائے گا۔ کب خاتون اس لائق ہوگی کہ وہ اپنے بچے کو دم کرے؟ کب اس لائق ہوگی؟ کب اس لائق ہوگی کہ وہ اللہ تعالی کے کلام کو پڑھ کر کے سمجھے اور اس کو اپنی عملی زندگی کے اندر امپلیمنٹ کرے؟ تب اس لائق ہوگی۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پڑھا دو، وہ پڑھا دو، وہ پڑھا دو، وہ پڑھا دو، اس میں ترقی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ دنیاوی تعلیم میں ترقی نہیں ہے، ڈاکٹر بنا دو، انجینئر بنا دو۔ سنیے فتویٰ، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ آج ڈاکٹروں سے زیادہ عالموں کی ضرورت ہے اس دنیا کو، توحید بتانے والے، شرک سے روکنے والوں کی ضرورت ہے۔ قسم اللہ کی علاج کروانا واجب نہیں ہے، اہل حدیثوں کے نزدیک مستحب کے درجے میں آتا ہے۔ توحید جاننا یہ واجب ہے، شرک کو پہچاننا یہ واجب ہے، اتباع سنت واجب ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کے اوپر عمل کرنا واجب ہے۔ کہتے ہیں مولویوں کی ضرورت نہیں ہے، مولوی کریں گے کیا؟ مولوی یوں ہو گیا، مولوی وہ ہو گیا، سارے معاملات مولویوں سے چاہیے قوم کو، اس کے علاوہ دوسروں سے نہیں چاہیے۔ یہ سوچ کر کے اس فکر نے دینی تعلیم کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ اگر ہم دین پڑھائیں گے نہیں، دین ہم بتائیں گے نہیں، تو ہم جائیں گے کہاں؟ کل چل کر کے اگر حالات یہی نہیں تو مسجدوں میں جنازے رکھتے رہ جائیں گے، کوئی جنازے کی نماز پڑھانے والا نہیں ہوگا۔ اور آج یہ منظر بھی دیکھا ہم نے کہ جنازے میں باپ کا جنازہ مسجد میں پڑا ہے، بیٹا مسجد کے باہر کھڑا ہے، کیوں نہیں آپ باپ کے جنازے میں نہیں جاؤ گے؟ کہ میں نے استنجا نہیں لیا تھا۔ ویسی تعلیم اور ویسے پیسے اور ویسے ڈونیشن اور ویسے نوٹوں کا کیا فائدہ جو آپ کے جنازے میں ایک مرتبہ آپ کے لیے دعا تک نہ کر سکے؟ کیا کمایا پھر آپ نے؟ کیا حاصل کیا پھر آپ نے؟ چنانچہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی بچیوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں۔ آپ کو بتاؤں، ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے۔ اور سے سنیے گا اس بات کو، جعفر آج اہل حدیثوں میں بڑا یہ چلن عام ہو رہا ہے، معاف کیجیے گا، گولی کا، فلاں کا، چنا کا، مسلمان کے مسلمان میں ہندو گولیوں کے سامنے لوگ لائن لگا رہے ہیں، چرچوں کے پاسٹروں کے پاس جا کر کے تعویذیں لے رہے ہیں، اور اہل حدیث گھرانوں کے بچے۔ شرم و حیا کی بات، کیوں ہے ایسا؟ کیوں اس طرح کے کام ہو رہے ہیں؟ یہ توحید کا کھلا ہوا مذاق نہیں ہے، اور جب ہم توحید کا مذاق اڑائیں گے اللہ تعالیٰ ہم کو چھوڑ دے گا؟ ہرگز نہیں چھوڑے گا۔ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دیکھا کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچے کچھ کمزور نظر آئے، تو پوچھا مالی ارا بنی اخی زعرا، کیا ہو گیا ہے میں اپنے بھائی کے بیٹوں کو، اپنے بھتیجوں کو لاغر اور کمزور دیکھ رہا ہوں، کھانا نہیں دیتے ہو ان کو، کیا مسئلہ ہے ان کے ساتھ؟ کہا اللہ کے رسول